اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذیلی تخلیق کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس کا فرض نبھانا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ غنی صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے قناعت اختیار کرنے والا۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح ایک شیطان صفت انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ حق الیقین کے ساتھ اگر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ شک راندھا درگاہ ابلیس کا بنایا ہوا راستہ ہے، جس پر چلنے والوں کو وسوسوں سے گھیر لیتے ہیں اور وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس انسان نے قدرت کے باوجود انکساری کی غرض سے سادگی اختیار کی تو اسے اللہ تعالیٰ شرافت اور بزرگی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کی 1,00,000 خواہشات بھی پوری فرما سکتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی نظر میں معمولی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے زیادہ بلند مرتبے والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے بادشاہی سے چھین کر بھکاری بنا دے۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے ڈرتا ہے۔ نخریلی عورت کو اپنی ہتھیلی پھولوں سے بھری ہاتھوں میں پکڑاؤ، وہ موم ہو جائے گی۔ محبت ہمیشہ دل سے دیکھتی ہے، آنکھوں سے محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے محبت کرنے والے کو اندھا کہا جاتا ہے۔ جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اور تکلیف کے وقت فریاد کرے، وہ محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو انتہائی رازداری سے اور پردہ پوشی کرنے والی ہستی صرف ماں کی ہوتی ہے۔ جدائی دوستی میں رس گھولتی ہے اور اسے شہد کی طرح میٹھا بنا دیتی ہے۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے تار کی مانند ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق ہے تو ویسے ہی لوگ ملیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا با عصمت لڑکی کے حیا آلودہ تبسم نے۔ آدمی کی بساط ہی کیا ہے کہ ایک حباب اور جو پھوٹ گیا، ایک پرندہ جو اڑ گیا، اور سانس ایک سلسلہ جو ٹوٹ گیا۔ اگر سارے جہاں کا غم تجھ پر چھا جائے تو غم نہ کر، سمجھ لے کہ وہ بہت جلد گزر جائے گا۔ تمہارا فرض ہے کہ موت سے جتنے لمحے چھین سکتے ہو چھین لو، ورنہ بہت دیر کر بیٹھو گے۔ بیوی چاہے کتنی بھی مالدار ہو، مگر کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ دوستوں سے ملاقات کے وقت ان کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کیا کرو، بلکہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ رہو۔ جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کرو، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اس سے رک جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ دل کے تالے کی چابی محبت کے مسکرانے پر منحصر ہوتی ہے۔ خالق کا عرفان حاصل کرنے کے لیے خود اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے، اور اپنی ذات کا عرفان یہ ہے کہ اپنے اندر موجود اللہ کا نور کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ صادق اور سچے لوگوں پر نزاع کا عالم طاری نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند رکھو گے تو زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے گا۔
ورنہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ نا امیدی میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے عمر گھٹتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ نفس پر حکمرانی چاہتے ہو تو لباس فاخرہ اور بستر شاہانہ کی بجائے زمین کو اپنا مسکن بناؤ اور فخر کی بجائے عاجزی اپناؤ۔ جب تو اپنی ہستی اس کے حوالے کر کے خود فانی ہو جائے تو وہ تجھے اپنی ہستی عطا کرے گا۔ لوگ صبح و شام عبادت کر کے خدا کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً اس کی جستجو وہ کرتے ہیں جو ہر لمحہ اس کی تلاش میں گم رہتے ہیں۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے اور ذلت کے دریا میں ڈبا کر رکھ دیتی ہے۔ کامل ولایت والا ہی اصل صوفی ہے، جو کامل نہیں وہ صوفی نہیں۔ اس کے لیے راہوں کی طوالت ختم ہو جاتی ہے، جسے خود خدا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے رغبت کرنا فقیر کا لباس نہیں ہوتا۔ انسان فطرتاً محتاج ہے، بہتر ہے کہ وہ خدا کا ہی محتاج رہے۔ یقین کا مشاہدہ کرنے والا شک و شبہ اور وسوسے سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا ہے۔ خدا شناسی ولیوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن ہر ولی اس رتبے پر فائز نہیں ہوا کرتا۔ جب تک انسان اپنے نفس کے سامنے فولادی دیوار نہ بنا لے، اس وقت تک عبادت میں لذت نہیں پا سکتا۔ زہد کو اپنا پیشہ ہرگز مت بناؤ، بلکہ عادت بناؤ۔ خوف عمل کا رقیب ہے اور امید محنت کی شفیع ہے، اور صادق کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ علم سے بہتر کوئی عزت نہیں اور مشورے سے بہتر کوئی اقدام بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو بندہ تمہاری نگاہوں سے تمہاری حاجت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ کہہ اور سن کر اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرو۔ کبھی کبھی جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے 3 ادائیں ظاہر کرتی ہے۔ پہلی، وہ مسکراتی ہے۔ دوسری، وہ اپنے کپڑوں کا خیال کرتی ہے اور انہیں درست کرتی ہے۔ اور تیسری، اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہے۔ دنیا تو خود ایک غرور ہے، اس لیے اسے کنارہ کشی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں فریب دے اور تم غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہر قوم کو ایک سردار کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی شرازہ بندی اور تنظیم کرتا ہے۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی ہے۔ جب حلال اور حرام جمع ہو تو حرام غالب آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ حاکم جس کی خدمت سے اس کی رعایا کو خوشی اور سکھ نصیب ہوتا ہے۔